لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 30ویں نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. زلیخا کی خبر جب شہر میں پھیل گئی کہ اس نے اپنے نوجوان غلام پر اپنے آپ کو فریفتہ کر دیا ہے، قد شغفها حبا، اور اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی ہے. تو یہاں پر قرآن مجید نے جو جملہ استعمال کیا ہے فتاہا، یعنی نوجوانی کا عالم، اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ نوجوانی کا عالم خون کے گرم دوڑنے کا عالم ہے، اور نوجوان اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے. اگر وہ اپنے نوجوانی کو اسلام پر ڈھائے اور اسلام کے سانچے میں ڈالے، یہی دور ہوتا ہے انسان کے سدھرنے کا اور بگڑنے کا. جو نوجوانی میں سدھر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سدھرتا ہے، جو نوجوانی میں بگڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بگڑتا ہے. اس لیے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صحابہ کی بڑی اچھی تربیت فرمائی، بلکہ جنگ احد کے اندر جب 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا عجیب سا ایک صدمہ لگا تھا اور اپنی ڈھال ہو گئے تھے. ایک چھوٹی سی غلطی تھی، صحابہ کرام سے ایک چھوٹی سی غلطی اور بھول ہو گئی، اس غلطی کی اتنی بڑی سزا ملی کہ 70 بڑے بڑے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے تھے. اس وقت میں حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آپ کی نظر خالد بن ولید پر پڑی اور آپ کے زبان سے ایک جملہ نکلا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور زبان سے ایک جملہ نکلا کہ خالد بڑا غیرت مند ہے، بڑا ذہین ہے اور بڑا عقل مند ہے، لیکن معلوم نہیں کہ اسلام میں کیوں نہیں آ رہا ہے. بس وہ دیکھ رہے تھے اور
آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور آپ نے پیغام بھی بھیجا، صرف اتنا ہی پیغام بھیجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غیرت مند کہا ہے اور عقل مند کہا ہے اور بڑا ذہین کہا ہے، اور ساتھ میں افسوس کا اظہار بھی کیا ہے کہ خالد بن ولید کو کیا ہو گیا کہ وہ اسلام میں نہیں آ رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ان کی کایا پلٹ گئی کہ محمد الرسول اللہ نے مجھے غیرت مند کہا ہے۔ مسلمان غیور ہوتا ہے، اس کی غیرت جاگتی ہے۔ اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے اور وہ قبول نہیں کرتا ہے تو سمجھو بے غیرت ہے، اس کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ اسلام کی کوئی بات اس کے سامنے رکھی جائے، وہ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے، یا اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ پڑھو تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بات دھیان سے سن رہا ہے یا بس ایسا ہی لاپرواہی کر رہا ہے۔ یہ سمجھو کہ اس کے اندر سے غیرت نہیں جاگ رہی۔ تو اتنا ہی جملہ حضرت خالد بن ولید نے سن لیا، اور ان کی ایک کرامت تھی کہ جب تک وہ کفار کی طرف سے تھے کوئی جنگ میں ہارے نہیں، اور اسلام میں آنے کے بعد تو پھر تو ان کا جذبہ اور ڈبل ہو گیا۔ 120 جنگیں لڑی ہیں، ان کا ریکارڈ ہے کہ کوئی جنگ میں ہارے نہیں، اور اسلام میں آنے کے بعد تو جو جذبہ ابھرا ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ سے کئی صحابہ اکرام بھی شہید ہوئے تھے، تو ایک صدمہ تھا کہ میں اس کا بدلہ پورا لے کر رہوں گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے پیغام پہنچا، نوجوان تھے، پیغام پہنچتے اس پیغام کو انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا جب بڑے خوش ہو گئے تھے، اور خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا بڑے خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک انہیں عنایت فرمایا تھا، حضرت خالد بن ولید کو، اور وہ جب بھی جنگ کے میدان میں جاتے تھے اپنے پگڑی کے اندر وہ بال مبارک رکھا کرتے تھے، اور انہیں اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ میدان میں کود جاتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے صرف 13 بال صحابہ کرام کو آپ نے عنایت فرمائے تھے، جو آپ کے داڑھی مبارک سے کنگھی وغیرہ کرتے ہوئے نکلے تھے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید سورج شہر میں 13 بال ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس سند ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور سند نہیں ہے تو پھر ہنگامہ مت کرو۔ صرف یہاں سورج شہر میں جو ولیاؤ ہے وہ سند کے ساتھ ہے، میں نے خود سند پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اگر میرے بال مبارک کی زیارت کرنی ہو تو سورت جاؤ، سورت کے بازو میں ایک چھوٹا سا دیہات ولیاؤ ہے، وہاں پر ہے۔ وہ آئے تھے، اور اس وقت کے سب کتابوں میں تفصیل لکھی ہے کہ جب سورت کے اسٹیشن پر اترے تو یہاں سے بیل گاڑی میں ہو گئے، اور راندیر کے ایک مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اتنے بڑے عالم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھی عصر کی، اور کوئی عالم تھے، نام میں بھول رہا ہوں، ان کی نظر حضرت پر پڑی تو بس ان کے آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، پتہ نہیں، کہا یہ بزرگ کو دیکھا ہے جب سے میرے آنسو ہی بند نہیں ہو رہے، حالانکہ پہچان نام سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، اور انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا۔ بہرحال وہاں سے روانہ ہوئے، اور خواب میں سب نقشہ بتا دیا تھا، یہ جانا ہے، یہاں جانا ہے، نام بھی بتایا تھا کس کے پاس ہے۔ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، میں انہیں بتا رہا ہوں، بات نکلی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو
وہ ریاؤ پہنچے اور وہاں جا کر گاؤں والوں سے پوچھا یہ فلاں نام کا آدمی کون ہے؟ تو کہا ہے، اس کے گھر پہنچے تو نے کہا کہ بھئی میں آیا ہوں اور مجھے بال مبارک کی زیارت کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نے کہا کوئی بات نہیں۔ جب انہوں نے نکال کر دیا تو آپ نے اس کو ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ اجازت ہو تو میں تھوڑا باہر نکل جاؤں گھر سے؟ تو کہا اجازت ہے۔ تو لے کر وہ باہر نکلے، جیسے باہر نکلے ابر نے فوراً سایہ کر لیا۔ تو وہاں دو چیزیں ثابت ہوئی کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو ابر سایہ کرتا تھا۔ تو ایک چیز یہ ثابت ہو گئی، اور دوسرا وہاں سند بھی ہے، اور آج بھی کئی مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ہاتھ سے اس کا غسل ہوتا ہے ہر سال ربیع الاول میں۔ آج بھی جس روم میں اس کو رکھا ہوا ہے وہ کتنے سے کتنی قیمتی لائٹ وہاں لگاتے ہیں، 1 منٹ میں اڑ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا بال مبارک وہاں روشنی کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات نکلی تو میں نے بتایا اگر کسی کے پاس ہے اور سند کے ساتھ ہے تو اس کا احترام کیجیے، اور بغیر سند کے ہے تو پھر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک دیا تھا، اور وہ اپنے پگڑی کے اندر باندھ کر نکلتے تھے اور میدان میں کود جاتے تھے، بلا خطر کود پڑتے تھے۔ انہیں یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ مجھے کامیابی ملنی ہے۔ جب میں کفر میں تھا تو میں نے کامیابی حاصل، اب تو ایمان میں آیا اور تو اللہ کے رسول کا غلام بن چکا، تو ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ مسلمانوں کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا ایک پیغام حضرت خالد بن ولید کی زندگی، ہمت کے لیے ہمارے پاس جو ایمان کی سپر پاور طاقت ہے نا، اس طاقت کو آزماؤ۔ اللہ نے تمہیں کیا طاقت دی؟ سارے دنیا کی طاقت آپ کے کلمے کے سامنے ہے جی۔ اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے نا وہ اتنا بڑا نعرہ ہے اور اتنی سپر پاور طاقت ہے۔ کبھی مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ اکبر میں جو طاقت ہے اس طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے تو ہر جگہ پر اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر، اذان میں اللہ اکبر، جنازے کی نماز میں اللہ اکبر۔ اللہ نے جو بتایا وہ سپر پاور طاقت مسلمان کو اللہ نے دی۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں حصہ لیا، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، دفاعی جنگ تھی، 9 تلواریں ٹوٹنے تک مسلسل لڑے ہیں، اور جب لڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرے کہ اللہ کے رسول اگر آج میں 9 تلواریں نہ توڑتا تو آج ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا۔ 9 تلوار کس کو کہتے ہیں؟ کافروں کے سروں کے مینارے لگا دیے، اور ان کی ایک ہمت تھی اور ان کا ایک نام تھا کہ خالد بن ولید، بس کافی تھا نام۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے میں بیٹھے تھے، اچانک کفر نے اسلام کو للکارا، کہ صحابہ اکرام جمع ہو جاؤ، کفر نے اسلام کو للکارا۔ جب صحابہ کرام مسجد میں جمع ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید سیدھے جانب بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ چھوٹے سے بچے تھے نہ تو بائیں جانب بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے رسول چپک کر بیٹھتے تھے، کبھی کبھی گودی میں سو ایسے ہی لیٹ بھی جاتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اور اللہ کے رسول نے بڑی محبت سے انہیں پالا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی سامنے 3000 کا مجمع ہے، اور مسلح یعنی ہتھیار ہے، فوج ہے، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، زرے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور 3000 کا مجمع ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد بڑی کم تھی، جو مشورہ چل رہا تھا اس وقت ہمیں کتنے لوگوں کو جانا چاہیے ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 3000 ہے تو ہم 300 جائیں گے، کافی ہے۔ ان کی نظر اسباب پر نہیں تھی، ان کی نظر اللہ کی قدرت پر تھی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 300 کی ضرورت نہیں، ہم 100 جائیں گے، کافی ہے۔ تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول ہم 10 جائیں گے، کافی ہے۔ سامنے کتنے ہیں؟ بولو نا، 3000، ہم 10 جائیں گے، کافی ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں مسلمان اور اہل ایمان کی طاقت کو لکھا ہے،
کہ تم 10 ہوں گے تو 100 پر غالب آؤ گے، تم 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آؤ گے، تم 1000 ہوں گے تو 5000 پر غالب آ جاؤ گے۔ اور ایک مرد مومن کی طاقت اتنی بڑی ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اللہ اس وقت تک اس زمین اور آسمان کو تباہ اور برباد نہیں کرے گا، قیامت نہیں لائے گا جب تک اس سرزمین پر ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ تو ساری دنیا کا نظام تو اہل ایمان پر چل رہا ہے نا، مسلمان پر چل رہا ہے۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو دنیا کا نظام ختم ہے۔ تو تمہارے پاس جو اللہ نے طاقت دی ہے نا، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب دنیا میں بہت نافرمانی بڑھ جائے گی، غداری، نمک حرامی سب بڑھ جائے گی، عیش پرستی آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ غضب اور جلال میں آ جائیں گے۔ اللہ اسرافیل کو بلائیں گے، سور پھونکنے کی تیاری کرو۔ اسرافیل ہاتھ میں سور لیں گے، قریب ہوگا کہ پھونک، اللہ فرمائے گے رک جاؤ۔ میں کیا ہوا؟ کہا زمین پر ایک بندے نے مجھے ایک مرتبہ اللہ کہہ کر پکارا ہے، سارے کائنات میں صرف ایک بندے نے ایک مرتبہ اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہے کہ 40 سال تک تمہیں سور پھونکنے کی اجازت نہیں۔ تمہیں اللہ کے نام میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ حضرت خالد بن ولید اس مجمع میں تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم 10 جائیں گے کافی ہے۔ حضرت خالد بن ولید دیکھ رہے تھے بیٹھے بیٹھے، اللہ کے رسول بھی سوچ رہے تھے، صحابہ بھی سوچ رہے خالد بن ولید کیوں نہیں بول رہا ہے۔ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کوئی نہیں جائے گا، خالد بن ولید اکیلا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہو اپنی زبان سے اللہ اکبر۔ خالد بن ولید اکیلا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ جو بازو میں بیٹھے نا، ایک کفنی پکڑی اور کہا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ کہ سامنے 3000 ہے، چھوٹے بچے تھے نا، کہ سامنے 3000 ہے۔ حضرت خالد نے کہا بچہ میرے اور تیرے درمیان میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مرد مومن زندہ دل ہوتا ہے۔ مرد مومن کیا ہوتا ہے؟ زندہ دل۔ اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ اگر میرے سامنے 3000 لاشیں پڑی ہو تو میرا کیا بگاڑنے والی؟ وہ تو 3000 لاش ہے، اور مرد مومن میں زندہ دل انسان۔ اللہ نے مجھے طاقت دی، ایمان دیا۔ یہ نہیں کہ اعلان کر کے بیٹھ گئے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں جا رہا ہوں۔ وہاں کوئی مخبر تھا، اس نے خبر پہنچا دی تیز رفتار گھوڑا لے کر کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ سامنے کتنے کھڑے تھے؟ خبر پہنچ گئی کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں۔ جیسے نام سنا حضرت خالد بن ولید تو اس میدان میں بعد میں پہنچے، پہلے میدان خالی ہو گیا۔ یہ طاقت ہے ایمان کی، یہ طاقت ہے ایمان کی۔ آج ہمارے پاس بھی اللہ نے بہت بڑی طاقت دی، لیکن ہم نے اس طاقت کو کمزور کر دیا۔ ایمان تو سب کے پاس ہے نا، اس لیے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان دھندلا گیا ہے۔ کیسا دھندلا گیا؟ میں مثال دوں آپ کو۔ آپ نے آگ دیکھی ہے نا، آگ جب جل کر بجھ جاتی ہے تو اوپر آگ جمتی ہے۔ جب بہت ساری لکڑیاں جل جائے تو جب آگ بجھتی ہے تو کیا ہوتی ہے اوپر؟ لیکن کچھ دیر اندر تو شعلے بھڑکتے ہیں نا۔ اوپر سے دیکھنے والا سمجھے گا کیا تو راکھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اندر تو شعلے بھڑک رہے۔ ہمارے ایمان پر، ایمان کی حرارت پر راکھ جمع ہے۔ کس چیز کی؟ جھوٹ، غیبتیں، چغل خوریاں، دھوکہ بازی، بے نمازی، ساری بدکاریوں کی راکھ نے ایمان کو دبا دیا ہے۔ ابھی اگر راکھ ہٹ جائے گی نا اوپر سے تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ اجاگر ہو جائے گا۔ آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام تھے تو بس معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اللہ نے آج وہ چیز قائم کر کے دکھا دی۔ اور دنیا میں جو سپر پاور طاقت کا دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرنے والا،
ان کو کس نے راکھ چٹوائی؟ خالی پگڑی، ایک رومال اور سفید لباس. جو رومال تھا وہ دسترخوان بھی تھا، مصلی بھی تھا، چادر بھی تھی، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا. لیکن راکھ چٹوائی کہ نہیں چٹوائی؟ وقت لگا لیکن راکھ چٹوائی، ناک کٹوائی. اللہ نے بتایا ہے کہ ایمان کی طاقت اگر لے کر آ جاؤ نا میرے پاس تو میری طاقت تو تمہارے ساتھ ہے ہی ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان میری ذمہ داری ہے تمہاری مدد کرنے کی. اللہ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا ہے، اللہ نے خود نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میری ذمہ داری ہے تمہاری مدد کرنے کی. اور اس ذمہ داری کی مثال کہ جنگ بدر میں جب میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سجدے میں گر گئے، دیکھا کہ میرے پاس 313 کا مجموعہ ہے، 2 گھوڑے، 3 تلواریں ہیں اور 6 زرہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی سامان نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ 313 صحابہ ہیں، 2 گھوڑے، 6 تلواریں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. درختوں کی ٹہنیاں ہاتھوں میں تھی، سامنے پوری فوج کھڑی ہے ہزاروں کی تعداد میں، ہتھیار، تلوار، زرے، گھوڑے یا کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور ایک تاریخی جملہ فرمایا، جذبات میں آ کر کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ یہ ساری دنیا کی مقدس ترین جماعت میرے زندگی کا نچوڑ ہے تو تیرے سامنے میں نے لا کر 313 کی شکل میں کھڑا کر دیا ہے. ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ آج ہلاک ہو گیا نا، لم تعبد فی الارض ابدا، قیامت تک اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا. اللہ نے دیکھا کہ میرے حبیب اتنے جذبے میں آ گئے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آسمان سے فرشتوں کا لشکر آ گیا. جنگ ہو گئی. اللہ نے ان فرشتوں کے لشکر سے کہا خبردار، قیامت تک تمہیں آسمان پر آنے کی اجازت نہیں. اللہ کہاں رہیں گے؟ کہا زمین پر رہو. کیا کریں گے؟ کہا جہاں بھی میرے حبیب کی امت پریشان حال ہوگی وہاں تمہیں مدد کے لیے پہنچنا ہے. ان سے اللہ نے وعدہ لیا. آج تک وہ فرشتہ آسمان پر نہیں گیا. اب آپ سوچیں گے ہماری مسجد شہید ہوئی، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی فرشتہ نظر نہیں آیا. آج ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہے ہیں، کوئی مدد کے لیے فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے. آج ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ مدد کب کروں گا، اس کو سمجھ لیجیے. اگر ہم اس کو سمجھ کر عمل کریں گے تو کھلے عام اللہ کی مدد ساتھ میں ہے. تمہارے فرشتہ انتظار میں کھڑا ہے، اللہ کا اشارہ ہو جائے پہنچ جائے گا. اور ساری دنیا کی طاقت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، جب کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ایمان تمہارا مکمل ہوگا وہاں فرشتہ آئے گا. ادھر آدمی شراب کا گلاس پی کر سوئے گا، صبح تجھے کوئی آ کر مارے گا، اللہ مسلمان ہو تو مدد کیوں نہیں کر رہا ہے. بے نمازی بن کر سوئے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ میرا گھر لوٹ گیا، تو کہاں چلا گیا؟ تو تو نے تو اپنا ایمان لٹا دیا پہلے. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی بھائی؟ تو اللہ کا وعدہ ہے ایمان مکمل کرو. اور ایمان مکمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی دھاڑ نہیں مارنی ہے، کوئی باڑ نہیں کھولنا ہے آپ کو. بھائی نمازوں کی پابندی کرو، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی تلافی کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اور اللہ کو کہو کہ اللہ تو مضبوط ایمان، ایسا ایمان جو ایمان تجھے منظور ہے، وہ ایمان کی طاقت آ جائے نا. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ہے دنیا میں ایسے لوگ جو ایمان کی طاقت ان کے پاس ہے، وہ بڑی بڑی طاقت کو للکارتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ میرے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر کی طاقت میرے ساتھ ہے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھئی قرآن کا وعدہ تو غلط نہیں ہو سکتا ہے نا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے، سلطنت، بادشاہت، حکومت تمہارے سر پر رہے گی، تمہارے سر پر اس کا تاج ہوگا، ساری دنیا تمہارے قدموں میں گرے گی. لیکن کب؟ ان کنتم
مؤمنین، تمہارے پاس ایمان مکمل ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ تو بہرحال قد شغفہا حبا، جب وہ محبت میں گرفتار، کوئی بندہ اگر اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کو جو عبادتوں کا مزہ آتا ہے نا، اور یہ چیز ایسی نہیں ملتی ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ اپنی محبت مجھے دے دے، جو محبت تو نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ پھر جب اس کی محبت دل میں سرایت کر جاتی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں آپ کو ہیچ نظر آ جائیں گی۔ آپ ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے بات کرو گے، سامنے آپ کے اگر 1000 کا مجمع کھڑا ہے نا، تو آپ کو اس وقت اتنی ہمت آئے گی کہ میرے ساتھ میرے اللہ کی طاقت ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ایمان چاہیے۔ اذان کی آواز سن کر جو مسلمان مسجد میں نہیں آتا، اس کا ایمان کیا کہو گے؟ اگر دنیا کا ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اور جانور کا پیشاب پینے والا کوئی پولیس والا ہو اور بڑے عہدے پر ہو، وہ آپ کو دعوت دے کہ آپ کو آج میرے گھر آنا ہے، ماشاءاللہ سوٹ بوٹ میں تیار ہو کر سینہ تان کر جائیں گے، مگر ایسا تو ہم کو کمشنر صاحب نے بلایا، کلکٹر صاحب نے بلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، کون بلا رہا ہے بھائی؟ بولو نا، اللہ بلا رہا ہے۔ کبھی آئی غیرت؟ کبھی نہیں آئی، کیونکہ ہم نے اذان کی اہمیت ہی کو نہیں سمجھا ہے آج تک۔ جو بندہ اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، وہ بندہ کبھی نماز کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھے گا، اور اس کو نماز کی محبت جو ملنی ہے نا، وہ نہیں ملے گی۔ اس لیے سب سے پہلے اذان کی اہمیت کو سمجھو۔ جب اذان ہو نا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بالکل خاموش ہو جاؤ۔ اگر آپ پیسہ گن رہے ہیں نا تو سائڈ پر رکھ دو، کھانا کھا رہے ہو چپ چاپ بیٹھ جاؤ، پانی پی رہے ہو پانی رکھ دو سائڈ پر، خاموش آنکھیں بند کر کے اذان سن لو، اذان کا جواب دو۔ ایک اذان کا جواب آپ نے دے دیا، 13 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ کتنی؟ 13 لاکھ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ برکتیں آپ کی زندگی میں دیکھو۔ آپ کاروبار کر رہے ہو، آپ دکان چلا رہے ہو، سارا انڈونیشیا کی تاریخ پڑھیے، 3 صحابہ کرام کاروبار کے لیے گئے تھے، انہوں نے کئی دن کی دعوت نہیں دی، کسی کو نہیں کہا کہ میں مسلمان بن جاؤں، ان کا صرف کاروبار دیکھ کر لوگ مسلمان بن گئے، سارا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا، صرف کاروبار دیکھ کر کہ نماز کے وقت میں کاروبار بند، تو لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے، آ کر جب یہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے اپنی دکانیں بند کرتے تھے، لوگ لائن میں کھڑے رہتے تھے آ کر۔ یہ کیا کرتے ہیں بھائی، اس وقت میں دکان آپ برابر وقت پر بند کرتے ہو، کہ بھائی نماز کا وقت ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت زبیدہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، جو ہارون رشید کی بیوی ہے، جنت میں ٹہل رہی ہے، کہ بھائی کون سا نیک، تو نے تو اعمال تو بہت سب نیک کی ہے، لیکن کون سا ایسا نیک عمل کیا کہ اعلیٰ ترین جنت میں اللہ نے تجھے مقام دیا؟ اللہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، نہ میری تہجد دیکھی، نہ میں نے ساری زندگی غریبوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کے مکانات بنوائے، صدقہ دیے، خیرات دیے، کچھ نہیں دیکھا اللہ نے۔ کیا دیکھا؟ کہ میرے محل میں جب 100 باندیاں قرآن پڑھتی ہیں تو میرا اصول ہے قرآن ختم ہونے کے بعد سب کو شربت کا گلاس دیتی ہے، سب نے شربت کا گلاس ہاتھ میں لیا، اور ادھر اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر، تو میں نے کہا گلاس رکھ دو، سب نے گلاس رکھا، اذان کا جواب دو۔ جب اذان پوری ہو گئی تو گلاس ہاتھ میں لے کر پینے لگ گئی، کہ اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، تو نے میرا ادب کیا میرے نام کا، میں اس ادب کے صدقے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ تو اذان کا ادب پہلے کرو تو نماز کی اہمیت ہمارے ذہن میں آئے گی، اذان کی اہمیت ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور مکمل ایمان نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے رضامندی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کچھ بھی ہیں تیرے حبیب کی امت ہیں۔ یا اللہ ہم گندے ہیں، گناہ گار ہیں، ناکارہ ہیں، لیکن تیرے حبیب کی امت ہے۔ اللہ اس جملے کی لاج رکھ کر ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ماں بچوں، اللہ ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی، مکانوں کی، دکانوں کی حفاظت فرما، کاروبار کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کے 2 عشرے ہمارے زندگی سے بہت غفلت کے ساتھ نکل گئے۔ یا اللہ نہ معلوم آئندہ سال یہ مبارک ایام ہمارے زندگی میں ہوں گے یا ہم قبرستان میں سوئے ہوئے۔ یا اللہ جو ایام بچے ہیں اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما، اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے روزوں کو، تراویح پڑھنے پڑھانے کو، اعتکاف کرنے والوں کو، تہجد پڑھنے والوں کو، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کو قبول فرما کر مرتے دم تک تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ غفلت اور کوتاہی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی مدد فرما، بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین۔